मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। تو میں وہ طلب کی بات کر کے نا کہ حدیث میں طلب کا لفظ آیا تو میں پھر اس طلب کو ایکسپلین کروں گا. تو میں کہہ رہا تھا ہمارے دلوں میں بہت سی چیزوں کی طلب ہوتی ہے. ہر شخص چاہتا ہے بھائی میری عزت ہو، بے عزتی کسی کو پسند نہیں ہوتی. ہر شخص چاہتا ہے میرے پاس دولت ہو، بے عزتی کسی کو پسند نہیں ہوتی. ہر شخص چاہتا ہے میری جہاں شادی ہو وہ دنیا کی حسین ترین ہو. چاہتا ہے کہ نہیں؟ اب شرماؤ نہیں، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے. اخلاق بھی ہوں لیکن یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے. اور عورتیں بھی یہی چاہتی ہیں دنیا کا ہینڈسم ترین انسان ہو. سمجھ رہے ہو؟ پھر کسی کو ملے نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے، خواہش سب کی یہی ہوتی ہے. ایسا میاں ہو مارکیٹ میں آئے تو ساری عورتیں بے ہوش ہو جائے، کہاں سے آرڈر پہ بنوایا کیا تو نے یہ میاں؟ تو خواہش سب کی ہوتی ہے. تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میری صحت سب سے اچھی ہو. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو بہت ساری خواہشات ہیں، ان میں کچھ خواہشات تو حرام ہیں، اس کی تو حدیث میں بات ہی نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کی طرف سے پابندی. یہ ساری جائز خواہشات ہیں. تو ان جائز خواہشات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب، ان تمام خواہشات کو پورا کرو اعتدال کے ساتھ. بیلنس. بیلنس کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھو. یہ نہیں فرمایا کہ ان خواہشات کو طلب ہی مت کرو، یہ تو پھر رہبانیت ہو جائے گی نا، جو عیسائیت میں تھی، ننگ دھڑنگ بس دنیا سے دور. نہ فرمائے اعتدال سے. اجملو، اجمال کہتے ہیں اعتدال، بیلنس. طلب میں کیا ہونا چاہیے؟ بیلنس. تو بے اعتدالی ہے کہ طلب ہی نہیں کر رہے، یہ بھی بے اعتدالی ہے. وہی ہے نا، پیسے ہی بس، پیسے سے کچھ نہیں رکھا، غریب پڑا ہوا ہے پوستیوں کی طرح. اور بس جیسے بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، تو مسافر خانہ تو ہے نا، کم از کم سفر میں بھی تو کچھ پان گٹکے کے تو چاہیے نا ٹائم پاس کرنے کے لیے. بھوکا زندگی گزارے گا کیا؟ اور دوسری بے اعتدالی کیا ہے؟ دوسری بے اعتدالی یہ ہے کہ ناجائز طریقوں سے یا غیر اخلاقی طریقوں سے آپ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ناجائز کا مطلب تو حرام، جھوٹ دھوکے کے ذریعے. غیر اخلاقی طریقے بھی ناجائز ہیں. ناجائز کا مطلب برے ہیں. جیسے میں نے بتایا ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے نا خوبصورت لڑکی سے شادی ہو، آپ کی خواہش تھی، لیکن آپ سے پہلے کسی اور نے وہاں پیغام بھیج دیا. تو نبی نے کیا فرمایا؟ جب کسی اور نے پیغام بھیج دیا ہے تو اس کو درمیان سے کٹا کے اپنا پیغام بولو مت بھیجو. یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، اپنے مسلمان بھائی نے کہیں پیغام بھیجا ہو تو اب وہاں سے ہاں یا نہ ہونے کا انتظار کرو. تم نے بھیجنا تھا پہلے بھیج دیتے نا، اب تم سے دیر ہو گئی ہے تو اب دوسرے کا رشتہ خراب مت کرو. آپ بھیجیں گے، ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن یہ آپ نے طلب جو کی ہے نا کسی چیز کو، وہ غیر اخلاقی کیا ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں غیر اخلاقی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پھر تم بولو گے یہ 100% ناانصافی ہے، یہ پرلے درجے کا بےغیرت ہے، یہ بےغیرتی ہے، اور بس چلے گا تو کافر ہونے کا فتویٰ لے آئے گا کہیں سے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہوتی ہیں، رشتہ دار پیغام نہیں بھیجتے. جہاں ایک نے بھیجا برساتی مینڈکوں کی طرح 25-30 آ جائیں گے. ابے اب تک کیوں چپ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو یہ بہت ہوتا ہے. تو یہ بہت غلط حرکت ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے. بھائی جب کسی نے بیچ دیا اب دیکھو کہ ان کا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو پھر بھیجو. اسی طرح نبی نے فرمایا لا یصم احدکم علی صوم اخیہ، جب کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے، ڈیلنگ ہو رہی ہے کسی پلاٹ کی، کسی گھر کی، کسی جگہ، دیکھا کہ گاہک اور کسٹمر کا آپس میں کافی قریب جا چکے ہیں، اب کباب میں ہڈی بن کے ان کا سودا خراب کرنے کی کوشش مت کرو. پلاٹوں میں ایسا بہت ہوتا ہے. آٹے دال چاول میں تو ریٹ متعین ہے، ان میں نہیں ہوتا. پراپرٹی میں بہت ہوتا ہے. آپ خرید نہیں رہے تھے، گھننے بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اب ایک بندہ آیا وہ کہہ رہا ہے میں اتنے کے پراپرٹی لے رہا ہوں. چلو اول نظر میں تو ایسے ہی ہلکی پھلکی بات چل رہی ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب ان دونوں کی ڈیلنگ ہونے والی ہے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا اچھا اس کا مطلب 1 کروڑ میں اب ڈیلنگ ہو جائے گی. اب پتہ چلا پلاٹ کی قیمت 1 کروڑ ہے.
کیونکہ شروع میں اندازہ نہیں ہوتا نا. اب دو بندوں کی جب ڈیلنگ ہو جائے اور سودا مکمل ہونے جائے تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے یار 1 کروڑ کا ہے, ٹھک سے آپ آئے 1,05,00,000 میں دیتا ہوں. اسٹیٹ ایجنٹ تو آپ کو دے گا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کو اس عمل سے روک رہی ہے, کیونکہ یہ طریقہ کیا ہے, غیر اخلاقی. آپ کسی چیز کو طلب کرنے میں لمٹ کیا کر رہے ہو, کراس. ایسا کرتے ہیں لوگ. اچھا بھلا اس کا 1 کروڑ کا ہو گیا, آپ کرنے دو یار ان کو, زمین اللہ کی بہت بڑی ہے, چھوڑ دو. نہیں جی فوراً آ جائیں گے, میں 1 کروڑ 1,00,000 دے رہا ہوں میں. اور وہ بھی نالائق ہوتا ہے, پہلے زبان دے چکا ہوتا ہے, فوراً اس کو. پھر اسٹیٹ ایجنٹ کے کاٹنے کے طریقے بھی الگ ہوتے ہیں. وہ کیسے کٹاتا ہے کسٹمر کو, یار اصل میں تم آدمی اپنے ہو, میں چاہتا ہوں تم سے زندگی بھر میرا سودا چلتا رہے نا, اور میں تمہیں ایسی چیز پہنا نہیں سکتا. اصل میں جب سے میں نے تمہیں یہ چیز بیچی ہے نا, میرا دماغ اس وقت سے نا میں سویا نہیں ہوں سکون سے کہ یار میں غلط چیز تمہیں کیوں پہناؤں میں. تو ایسا کرو, اس کو چھوڑ دو, ایک اور جگہ میں تمہیں ایسے اچھی دلاتا ہوں. یہ اسٹائل ہوتا ہے, کر لو آپ. لیکن یہ کیسا طریقہ ہے, غیر اخلاقی. میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں. اب بہت پرانا واقعہ ہوگا, اب جس کا واقعہ اس کو نہیں پتا چلے گا. میرے پاس ایک بائک تھی, کسی نے مجھے پہنا دی, بہت پٹپٹی سی بائک پہنا دی نا اس نے. کاغذات میں گڑبڑ تھی, مجھے پتہ نہیں چلا, میں نے معلومات کی تو صحیح نکلے. جو ہمارے اس وقت ذرائع وسائل تھے, ہم پٹپٹی بائک چلاتے رہے. اس کے بعد اس کو کوئی کسٹمر مل گیا اچھا, تو اس بندے نے مجھے آ کے کہا مفتی صاحب اس بائک کے نا کاغذات میں کچھ فالٹ ہے, اصل میں چاہ رہا تھا کہ یہ غلط چیز آپ کے ہاتھ میں نہ جائے. بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سارا ٹوٹلی A to Z گیم ہی تھا. یہ اس کو اصل میں کوئی اور کسٹمر مل رہا ہے, تو اس کو اب یہ کہہ کے نہیں بیچ رہا کہ فالٹ ہے. کاغذ میں فالٹ تھا, لیکن وہ فالٹ والی گاڑی BCوں کو گھما رہا ہے, اور جب ان سے لینی ہوتی نا تو ہر ایک کو یہی کہہ کے یار یہ ڈاکومنٹ میں تھوڑا سا کیا ہے فالٹ. اب فوراً آدمی کہے گا بھائی لے جا اس بائک کو, تو سستی قیمت پہ بیچے گا وہ. تو یہ سارے کیسے طریقے ہیں بھائی, غیر اخلاقی. 2 آدمی سیم دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک دکاندار کسٹمر کو دوسرے کے خلاف کانا پھوسی کر کے ورغلا رہے ہیں, اس سے مت لینا. میری پاس بائک تھی نا جب GTO 125, تو میں ایک میکینک کے پاس جاتا تھا. اب اس میکینک کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو گیا. بہت سے قصے آج ہو رہے ہیں, 15 سال کے بعد سناؤں گا میں. جب ایکسپائر ہو جاتے ہیں نا, مجھے پتا ہے وہ انتقال ہو گیا ہوگا اس کا اب تک. ٹھیک ہے. تو میں بائک لے کر گیا ہوں, اتفاق سے نا اس کی دکان بند تھی جس سے میں بائک صحیح کرواتا تھا. تو جس کی ورک شاپ کھلی ہوئی تھی میں ادھر چلا گیا. تو مجھے کان میں سمجھا رہا ہے تم اس سے کام کرواتے ہو. میں بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ایسے کرنا بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھائی ٹھیک نہیں بھی ہو, یہ طریقہ کیا ہے, غیر اخلاق. کیونکہ آپ پر ہمیں شک ہوگا کہ آپ ہو سکتا ہے اس کا کسٹمر کاٹ کے اپنے پاس لا رہے ہو. ایسے موقع پہ اگر ٹھیک نہیں بھی ہے نا, چپ رہو, آپ خود ہی پتہ چل جائے گا تھوڑے دنوں میں. تو اس سے پڑوسی سے میں بدگمان ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں, اس سے بدگمان ہو گیا میں کہ یار اس کے ساتھ صبح و شام چائے پیتا ہے بیٹھ کے, صبح جب بھی دیکھو گپے مار رہا ہوگا, اور ادھر کیا کر رہا ہے, اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے بیٹھ کے. تو یہ بہت ہی بری حرکت اور بہت ہی گھٹیا حرکت. تو نبی نے کیا فرمایا, اجملوا فی الطلب, کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. رشتہ طلب کرنا ہے, یہ نہیں کہ جا کے لڑکی کے باپ کے جو ہے نا سردے کرنا جا کے شروع کر دو, اور مر جاؤ وہاں بے ہوش ہو گئے, میں زہر کھا لوں گا, میں یہ کر لوں گا پاگلوں کی طرح. تو بس ٹھیک ہے, تھوڑی بہت اپنی رغبت کا اظہار کرو, کافی ہے. یا دوسروں کو کٹا کے, اور اس سے زیادہ بغیرتی طلاقیں دلوا کے شادی کرنا, جیسے کہ عامل لوگ کرتے ہیں. عامل تو بغیرتی میں سارے ریکارڈ انہوں نے الحمدللہ توڑے. عامل پتہ ہے کیا کرتا ہے, آپ کی بیوی عامل کے پاس جائے گی روحانی علاج کرانے کے لیے, وہ عامل کے نام کے ساتھ ہوگا مفتی, اور خلیفے ولیفے بھی ہوتے ہیں بزرگوں کے, پتہ نہیں کس کس کے. عامل سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو عامل کیا کرے گا, تاڑ لے گا یہ کہ یہ کنچا پیس آیا ہے, اس کا صحیح طریقے سے علاج کرنا ہے. عامل بڑے بے شرم ہوتے ہیں, سارے عامل نہیں, 99%. کچھ جو بے شرم نہیں ہوتے نا, نیک ہوتے ہیں, وہ پاگل ہوتے ہیں. اوپر سے کیا ہوتے ہیں, وہ سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے. تو میں کبھی بھی سارے عاملوں کو 2 نمبر نہیں کہتا, میں کہتا ہوں 99.99 2 نمبر ہیں, اور 0.1% جو ہے نا
یہ اوپر سے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ عملیات کرتے ہیں, فلیتے ولیتے وظیفے اتنے پڑھتے ہیں, اوپر سے کھوپڑی ان کی. کیونکہ یاد رکھو جو بھی کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی دنیا میں کوئی کام کرے گا نا, تو سب سے بڑا نقصان ہوگا ایب نارمل ہوگا. وہ ہمیشہ جو نارمل روٹین کے لوگ ہوتے ہیں کھوپڑی انہی کی صحیح ہوتی ہے, ذہن میں رکھنا. صبح اٹھیں گے, نماز پڑھیں گے, اور کوئی جاگنگ شاگنگ یا جو بھی گھریلو معاملات ہو گئے, صبح شام کی تسبیحات کر لی, جو نارمل چلے گا کھوپڑی صرف اسی کی سیٹ ہوگی, یہ ذہن رکھنا. جس نے ذرا سا جادو ٹونے کے علاج میں فلیتے پلیتے چلے ولے شروع کر دیے, اس کا سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا, اوپر کی کھوپڑی آؤٹ.